بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور. ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام علي بن موسى رضا عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن الشبيب إن كنت باكيا فابكي للحسين فإنه ذبح كما يذبح الكبش. صلوات پڑھ دے بر محمد والا. اجان گرامی قدر، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام حسین اسلام نے میدان کربلا کو جب ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، اور امام حسین اسلام کا مقصد، شکریہ، ایک صلوات پڑھ دیں بار محمد و آل محمد. تو اس کے انتظامات بھی ایسے ہونے تھے کہ کربلا ہر انسان کے لیے دلچسپی کا باعث بنے، ورنہ تو دنیا میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ کو گروپ بندی نہ ملے. ایک انسان ایک گروپ بنا کر اپنی بات کو پھیلا سکتا ہے، اور کسی بھی قانون کی سب سے بڑی خوبی اس کی جامعیت ہوتی ہے کہ وہ کتنا انکلوسیو ہے، کتنے لوگ اس میں آ سکتے ہیں. میدان کربلا میں امام حسین اسلام نے جن اصحاب کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، ائمہ طاہرین کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہاں وہ کہاں ہم، لیکن جو غیر معصومین تھے ان تک تو آپ کو جانا پڑے گا. اگرچہ آپ نہ پہنچ سکیں لیکن کوشش تو آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ خود آپ کسی امام کے لشکر میں شامل ہونے کے امیدوار بیٹھے ہوئے. اب بعض اوقات خصوصاً مجلسیں، یہ ہماری درسگاہیں ہیں، ایک بڑا مسئلہ چھڑا رہتا ہے کہ تبلیغی مجلس ہونی چاہیے یا مولائی مجلس ہونی چاہیے. غور فرما رہے ہیں. اب اس کے بعد دو آدمی اپنا اپنا گروپ سیٹ کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ والی پڑھنی، مجھے یہ والی پڑھنی. مجھ سے کبھی بانیان مجلس جب پوچھتے ہیں کہ تبلیغی مجلس ہونی چاہیے یا مولائی، تو میں کہتا ہوں چاہے تبلیغی پڑھیے چاہے مولائی، محنت دونوں میں کرنی پڑے گی، کام دونوں میں کرنا ہے آپ کو. یا کبھی ہمارے شاگرد پوچھتے ہیں کہ آغا قم جائیں یا نجف، تو ہم نے کہا مشین کہیں نہیں لگی ہے پڑھانے کی، آپ کو قم جائیے چاہے نجف، محنت دونوں جگہ آپ کو کرنی پڑے گی. میدان کربلا میں امام حسین اسلام نے جن اصحاب کو جمع کیا تھا وہ مولائی بھی آخری درجے کے تھے، اور عابد اور زاہد اور عبادت گزار بھی آخری درجے کے تھے. تو اگر آپ اصحاب امام حسین اسلام کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ یہ لے لیجئے یا یہ لے لیجئے، آپ کو دونوں محاذ پر اپنے آپ کو بلندی پہ پہنچانا پڑے گا. یہ کون سا سوال ہے کہ تبلیغی مجلس ہونی چاہیے یا فضائل؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. ایک جملہ امام حسین اسلام کا بڑا مشہور و معروف، حالانکہ متن وہ نہیں ہے، لوگوں نے اس سے یہ معنی نکالا ہے اور درست نکالا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جیسے صحابہ مجھے ملے، میرے نانا کے پاس نہیں تھے، میرے بابا علی کے پاس نہیں تھے، میرے بھیا حسن کے پاس نہیں تھے. اصل لفظ ہے کہ لا ارا اصحابا اخیر من اصحابی و افضل، میں اپنے صحابہ سے بہتر صحابہ کسی کے نہیں جانتا. توجہ چاہتا. تو اب جب کہہ دیا کسی کے نہیں جانتا تو اس میں بائی ڈیفالٹ پیغمبر اسلام کے صحابہ، مولا کائنات کے صحابہ، امام حسین اسلام کے صحابہ آ گئے. یہ اس کو کہتے ہیں مفہوم موافق، یعنی ایک بات امام کہیں اس سے جو بات سمجھی جا سکتی ہے، البتہ غلط نہ ہو، تو یہ درست ہے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے، کل میں نے عرض کیا کہ ایک چھوٹی سی دوپہر اور کوئی کارنامہ نہیں ہے صاحب امام حسین اسلام کا کہ آپ کہیں کہ اس کارنامے کی بنیاد پر اتنی بڑی جزا. ایک وہی دوپہر
یا پورا دن لے لیجیے آپ، صبح سے لے کے شام تک، اس صبح سے لے کے شام تک کے عرصے میں انسان ایسا کیا کارنامہ انجام دے سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہیں کہ جیسے صحابی میرے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، 2 منٹ کو ذرا ٹھہر کر سوچئے کہ کیا سلمان فارسی صحابہ میں نہیں آتے؟ ابو ذر و عمار یاسر و مقداد یا میثم تمار نہیں آتے صحابہ میں؟ یعنی خود پیغمبر اسلام کے صحابی بھی آپ کو مل جائیں گے جلیل القدر، اور مولا کائنات کے صحابہ بھی آپ کو مل جائیں گے جلیل القدر، جن کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں۔ کمیل بن زیاد، اب کمیل بن زیاد سے ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ بغیر ولایت کے عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بغیر عبادت کے ولایت شاید خود مولا ہی قبول نہ کریں، اور فرما رہے ہیں لہٰذا ہمیں دونوں کو رکھنا ہے۔ اور اگر یاد رکھیے کہ ایکسٹریمزم ہمیشہ آسان ہوتا ہے، چاہے ادھر ایکسٹریم پہ جانا ہو چاہے ادھر ایکسٹریم پہ جانا ہو، یہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے، دونوں چیزوں کو لے کر چلنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ خصوصاً اپنے گھریلو معاملات میں کسی ایک کا ساتھ دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان حق بات پر قائم رہنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اسی میں محنت لگتی ہے۔ لہٰذا کمیل بن زیاد، جن کی دعا آپ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں، جن کی نہیں ہے جن سے منسوب دعا ہے، یہ جا رہے تھے مولا کائنات کے ساتھ کوفے کی گلیوں میں رات کی تاریکی میں، ایک ایک لفظ ذرا توجہ سے سنیے گا، اور انہوں نے دیکھا، بلکہ انہوں نے نہیں، مولا کائنات آگے آگے اور کمیل بن زیاد ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اچانک مولا نے کیا دیکھا کہ کمیل پیچھے رہ گئے، غور فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مولا نے کہا کہ کمیل کہاں ہو؟ کہا مولا آتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ مولا کے پاس آ گئے۔ اب ظاہر ہے سوال تو وہی ہونا تھا مولا کی طرف سے، ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات کمیل بن زیاد کی طرف دھیان دیں۔ تو کمیل بن زیاد تھوڑی دیر کے بعد آئے، مولا نے فرمایا کہ کہاں رہ گئے تھے؟ کہا مولا میں آ تو رہا تھا، لیکن اوپر چھت سے کسی کی تلاوت کی ایسی دلنشین آواز آ رہی تھی کہ میرے قدم رک گئے۔ مولا نے فرمایا اس کی وہی تلاوت اسے جہنم میں لے کے جائے گی۔ کمیل بن زیاد جیسا صحابی، اور وہ بھی معمولی قرات نہیں، ایسی قرات کہ جس نے کمیل کے قدموں کو روک لیا، اس کو مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا، اس کی تلاوت اسی کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب ظاہر ہمارے آپ کے جیسے تو نہیں تھے کہ بحث کر لیتے، مولا مجھے تو ایسا لگتا ہے، خاموش ہو گئے۔ لیکن مولا کو معلوم تھا کہ ابھی یہ مطمئن نہیں ہوا ہے بندہ، جیسے خداوند عالم نے فرشتوں سے کیا کہا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتہ چپ تو ہو گیا، لیکن خدا کو معلوم ہے کہ ابھی اس کا جواب نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے بھی ٹھیک اگلے سال 38 ہجری میں جنگ نہروان ہوئی خوارج کے ساتھ۔ خوارج وہ جو حکومت اسلامی پر حملہ کرتے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں داعش، اور فرما رہے ہیں 4000 افراد ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور یہ وہ فرقہ ہے کہ جس کو کوئی فرقہ قبول نہیں کرتا مسلمانوں کا، جو بھی مولا کائنات کے خلاف تلوار لے کر آ جائے اور ساتھ ساتھ معاویہ کا بھی دشمن ہو، تو اب سوچئے کہ اس کو کون قبول کرے گا؟ کوئی قبول نہیں کرتا۔ انہی کے ساتھ جنگ ہوئی 1 سال کے بعد۔ مولا کائنات جب جنگ ختم ہو گئی، 4000 میں سے 3600 افراد مارے گئے، بقیہ 400 فرار ہو گئے۔ اب اس کے بعد مولا کائنات اپنے اسی صحابی کے ساتھ، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بیلنس بنا کر رکھنا ہے، ہر جگہ اپنے آپ کو بلند مقام پر پہنچانا ہے، یہ نہیں کہ کسی ایک چیز کو آپ پکڑ کے بیٹھ گئے، وہ تو بہت آسان ہے۔ خوارج کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے۔ اس کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، مولا کائنات چاند کی روشنی میں اپنی ذوالفقار کے ساتھ کمیل بن زیاد کو ساتھ لیے ہوئے لاشوں کو الٹ پلٹ رہے تھے۔ اچانک ایک لاش مولا نے الٹی اپنی ذوالفقار سے، اس کا چہرہ سر سامنے آیا۔ مولا نے فرمایا کمیل اس کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا میں نہیں پہچانتا۔ مولا نے فرمایا کہ یہ وہی قاری ہے کہ جس کی تلاوت کی آواز نے تمہارے قدموں کو روک لیا تھا۔ یہ تلاوت قرآن کے آداب سے تو باخبر تھا، لیکن قرآن ناطق کے فضائل سے بے خبر تھا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔
ایک اور صلوات پڑھ دے. تو جان گرامی، بغیر ولایت اہل بیت اور معرفت اہل بیت کے عبادتوں کا کوئی مول نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ اہل بیت کی حقیقی معرفت نہیں رکھتے تو وقت پڑھنے پر آپ ظالم اور مظلوم میں فرق ہی نہیں کر پائیں گے. ممکن ہے آپ کے ایک جملے کی وجہ سے ہزاروں لوگ مارے جائیں. لہٰذا اہل بیت یا ائمہ طاہرین پیغمبر اسلام کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ آپ وقت پڑھنے پر ظلم کو ظلم کہہ سکیں، مظلوم کا ساتھ دے سکیں. اور اسی طریقے سے اہل بیت کی ولایت کے ساتھ اعمال اس لیے ضروری ہیں. توجہ چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا یہ بات. آپ کے اعمال کیوں ضروری ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، مان لیجئے دل آپ کا محبت اہل بیت سے سرشار ہے، ٹھیک، لیکن کل کو میدان قیامت میں ایسے کروڑوں لوگ آئیں گے کہ جن کے دل میں محبت اہل بیت بھی ہوگی اور ان کے اعمال بھی اچھے ہوں گے. اب آپ کو چاہے جتنی بلندی دے دی جائے اس ولایت کی وجہ سے، لیکن اس انسان کے برابر کرنا عدل الہی کے خلاف ہوگا کہ جس نے ولایت بھی رکھی دل میں اور اعمال بھی اچھے رکھے. غور فرما رہے ہیں؟ لہٰذا آپ اپنا مقابلہ اس انسان سے نہ کیا کیجئے کہ جس کے دل میں نہ ولایت ہے نہ اعمال اچھے ہیں. تو اب آپ صرف ولایت لے کے اس سے بافضیلت بن سکتے ہیں، لیکن قیامت میں ایسے افراد ہوں گے کہ جن کے اعمال بھی اچھے ہوں گے اور جن کے دل میں ولایت اہل بیت بھی ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. اب یہ آخری صلوات مل جل کے ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد. تو سوال کیا تھا؟ مولا نے فرمایا کہ میرے صحابہ جیسے ہیں کسی کے پاس نہیں، ٹھیک ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے صحابہ میں، خود پیغمبر اسلام کے صحابہ میں، اور حتیٰ یہ کہ امام حسین اسلام کے صحابہ میں بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کے خاک قدم کے اوپر ہماری پیشانیاں قربان ہو جائیں. لیکن امام حسین اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے بعض صحابہ سے افضل ہے. امام نے بالکل جامع طور پر ارشاد فرمایا. عزیزان گرامی، اگر اس حدیث کو سمجھنا ہے کہ امام نے کیوں فرمایا کہ جیسے صحابہ میرے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں تھے، حالانکہ ان میں اچھے اور نیک صحابہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، کوئی دلیل دینے کی ضرورت تھوڑی ہے، سب کو معلوم ہے کہ اچھے صحابہ موجود تھے. عزیزان گرامی، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابیت کا معیار اطاعت کی بنیاد پر ہوتا ہے. توجہ سنیے گا. ایک بات تو یہ کہ امام حسین السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی صحابی کو نہیں جانتا کہ جو میرے صحابہ سے افضل ہو. امام حسین نے کہا میں صحابہ کو نہیں جانتا، یعنی بات کلیکٹیولی ہو رہی ہے کہ میرے صحابہ کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو یہ جو گروپ میرے پاس ہے، ایسا کوئی گروپ کسی امام یا پیغمبر اسلام یا مولا کائنات امام حسین السلام کے پاس نہیں تھا. ایک تو بات یہ ہو گئی کہ سارے لوگوں کو ملا کر گفتگو ہو رہی، کسی ایک صحابی کا نام ہے. دوسری بات، اگر ملا بھی دیا جائے تو صحابہ امام حسین السلام نے ایک دوپہر میں ایسا کیا کام کر دیا کہ سب کے اوپر فوقیت لے گئے. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ کو معیار سمجھنا پڑے گا. معیار فضیلت کسی بھی صحابی کے لیے اطاعت ہوتی ہے. امام نے جو کہہ دیا آپ کو آمنا و صدقنا. ایک روایت تھی کہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے تو چونکہ وہ حقیقت کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، لہٰذا وہ میاں بیوی کہ جن کا نکاح حقیقتاً درست نہ ہوگا، بظاہر درست ہوگا، تو ان کے لیے تو رہنا جائز ہے. لیکن جب امام آئیں گے تو حقیقت کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے اور ان میاں بیوی کو الگ ہونے کا حکم دیں گے اور ان کو الگ ہونا پڑے گا. اور فرما رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے کہا کہ اس کا مطلب تم نے ابھی اطاعت کا مفہوم ہی نہیں سمجھا. یعنی من کنت مولا فہذا علی مولا، آپ نے سن لیا ہے، سمجھا نہیں اس کو. امام حقیقت کی بنیاد اطاعت، یعنی اگر آپ کے لیے یہ طے ہو گیا کہ میرے سامنے جو شخصیت ہے وہ امام کی ہے، پھر آپ کو کسی سوال کی اجازت نہیں ہے. ہاں، جب تک وہ شخصیت طے نہیں ہو جاتی آپ ہزار سوالات کر سکتے ہیں، ہزار قسم کی دلیلیں مانگ سکتے ہیں. لیکن ایک بار ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ جو شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمیں حکم دے رہی ہے یہ امام وقت کی ذات مبارک ہے، پھر کیسے سوال؟ تو اصل چیز اطاعت ہے. عزیزان گرامی، امام حسین اسلام نے اپنے اصحاب کی اطاعت کو کس مقام پر دیکھا کہ جبکہ ابھی اطاعت کا موقع بھی نہیں آیا. ایک دوپہر میں آپ کتنی اطاعت کر لیں گے کسی امام کی؟ آپ کو کتنا حکم دیا جا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، ایک
چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں تاکہ آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اصحاب امام حسین اسلام نے اپنی اطاعت کو کس مقام پر پہنچا لیا تھا کہ امام کو کہنا پڑا ایسے صحابہ کسی کے پاس نہیں۔ ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، جب دروازے پر شہزادی سلام اللہ علیہ کی آگ لگائی گئی اور اس کے بعد مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مدینے کی گلیوں سے لے جایا گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اصحاب نہیں دیکھ رہے تھے، سارے اصحاب دیکھ رہے تھے۔ کبھی آپ نے یہ جملہ سنا ہے کہ ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر ہیں اور سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر؟ سنا ہوگا۔ آپ خود فرمائیں کہ یہ کلاسیفیکیشن کب ہو رہا تھا؟ یعنی یہ جو 9 درجے 10 درجے کی ابھی آپ سے کوئی پوچھے کب دیے گئے کسی کو؟ اس کا کوئی تو موقع ہوگا، کوئی تو اس کے پیچھے دلیل ہوگی، ورنہ بلا وجہ یوں ہی تو نہیں۔ جبکہ جناب ابو ذر کے بارے میں حدیث ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا انسان اس آسمان کے نیچے نہیں ہے۔ اور اس 9ویں اور 10ویں درجے میں ایک درس پوشیدہ ہے، آپ غور فرمائے۔ سلمان و ابو ذر پوری محبت کے ساتھ اسی مدینے میں رہتے تھے اور مولا کائنات کے در کے ادنا غلام سمجھتے تھے خود کو۔ آج کے زمانے میں اگر کسی امام کی زبانی یہ بات صادر ہو جائے کہ مثلا جوہر عباس کا درجہ 9واں ہے اور حیدر بھائی کا درجہ 10واں ہے، لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹالرنس نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اصل چیز ولایت اہل بیت ہے۔ اعمال کی بنیاد پر اگر کسی کا درجہ 9واں یا 10واں ہو جاتا ہے تو اس سے کسی کی توہین کرنے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہو جاتا ہے کہ مثلا آپ نماز شب پڑھتے ہیں کہ انسان نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اعمال خداوند عالم کی بارگاہ میں آپ کو اپنے برادر مومن کو برادر مومن سمجھ کر اس سے بھائی والا سلوک کرنا ہے۔ یہ درس سلمان و ابو ذر سے ہمیں ملتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصحاب امام حسین اسلام کی اطاعت اور اصحاب پیغمبر اسلام مولا کائنات اور امام حسن کی اطاعت ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ اصل چیز کیا ہے؟ اطاعت۔ امام نے جو کہا آپ کو تسلیم کرنا۔ جب مولا کو مدینے کی گلیوں سے لے جایا جا رہا تھا، آپ سوچیں وہیں پر سارے صحابہ موجود ہیں، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بالکل وہی کام کرتے جو ابو ذر نے کیا۔ ابو ذر نے اپنا ہاتھ قبضہ شمشیر پر رکھ دیا، سلمان خاموش، کوئی ری ایکشن نہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ جہاں میرا مولا خاموش ہے وہاں میرے بولنے سے کیا ہونے والا ہے؟ اگر بولنے کی ضرورت ہے تو مولا بول لیتے۔ توجہ چاہتا ہوں، تلوار نہ سلمان کی چلی اور نہ ہی ابو ذر کی چلی، لیکن ہاتھ قبضہ شمشیر پر چلا گیا ہے۔ اس معمولی سی اضطرابی نے، اس معمولی سے اضطرار نے ابو ذر کا ایک درجہ کم کر دیا۔ کوئی مخالفت نہیں کی حکم امام کی، کوئی معصیت نہیں کی، لیکن اطاعت معصوم میں جو درجہ سلمان کا تھا وہ ابو ذر کا نہیں تھا۔ بس ایک جملہ کہتا چلوں، آپ کو اصحاب امام حسین اسلام اور اصحاب امام زمانہ کی عظمت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ امام حسین السلام کے صحابہ نے بھی اطاعت کی، مولا کائنات کے صحابہ نے بھی اطاعت کی، لیکن اطاعت کے مرحلے میں جب جذبات کے امتحان کا موقع آیا تو کسی ایک صحابی کا ہاتھ قبضہ شمشیر تک پہنچ گیا، لیکن اللہ رے اصحاب امام حسین ولید کے دربار سے لے کر عصر عاشورہ تک امام حسین السلام کو کسی نے امام حسین اسلام کے حکم کی مخالفت تو دور کی بات، جیسے ہی امام حسین اسلام نے کہا کہ میری مرضی یہ ہے، امام کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی تو چلانا دور کی بات، کسی نے امام کو جائز مشورہ بھی نہیں دیا کہ مولا آپ یہ چاہتے ہیں، میری نظروں میں یہ مناسب ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جس سے اطاعت انسان کی اپنے آسمان پر پہنچ جاتی۔ اور میں نے مثال جناب عباس کی نہیں دی، بنی ہاشم کی مثال یہاں پر درست نہیں ہے، ورنہ ایک انسان کہہ دے گا کہ گھر میں رہتے تھے تو ان سے زیادہ آداب کون سیکھ سکتا؟ نہیں، امام حسین السلام کے اثر۔ تو اصل چیز ہے اطاعت، یعنی اگر آپ پیغمبر اسلام کے صحابہ کو نکالیں تو اکثریت آپ کو ایسی مل جائے گی کہ جس نے کبھی نہ کبھی پیغمبر اسلام کے حکم کے اوپر سوال اٹھا رکھا ہے۔ مولا کائنات کے صحابہ میں اکثریت آپ کو ایسی مل جائے گی، گنے چنے۔ آپ سوچیں لاکھوں کی تعداد میں اگر آپ سلمان و ابو ذر و عمار یاسر و مقداد کو گن سکتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اکثریت وہی ہے کہ جس نے مولا کے اوپر تلوار کھینچ لی۔ امام حسن کے صحابہ میں بھی اکثریت مل جائے گی، لیکن امام حسین اسلام کے صحابی میں ایک صحابی بھی نہیں ملے گا،
تو امام نے جو فرمایا تھا میرے جیسے صحابہ کسی کے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ 100% صحابی کسی امام کے 100% تابع ہوں، ایسا امکان ہی نہیں ہے سوائے کربلا کے، آپ نہیں دکھا سکتے۔ حتیٰ یہ کہ آج کی دنیا میں اگر معصومین سے ہٹ کر آج کی دنیا میں آپ آ جائیں تو وہ انسان جو صحابی نہیں بلکہ سگا ہوتا ہے، کو فاؤنڈرز جو ہوتے ہیں وہ بھی آگے جا کر کوئی ادھر چلا جاتا ہے کوئی ادھر چلا جاتا ہے، یعنی جن کا رتبہ ایک جیسا ہوتا ہے وہ بھی اتنی اطاعت نہیں کر پاتے۔ امام حسین السلام نے اطاعت کے مرحلے میں اسی وجہ سے جناب عباس کو رکھا تھا کہ عام انسان اگر میری اطاعت کرے گا تو ذہن انسانی اتنا کربلا پہ غور نہیں کرے گا، لیکن وہ انسان کہ جس کی تلوار سارے واقعے کربلا کا فیصلہ کر سکتی تھی، جب اس کی تلوار اپنے نیام میں جائے گی تب حسین کے ساتھیوں کی اطاعت لوگوں کی نگاہوں میں واضح ہوگی۔ اور فرما رہا، ورنہ تو انسان کہہ سکتا ہے کہ میدان کربلا میں اگر صبر کیا تو کیا ہوا؟ امام حسین السلام کسی بہادر کو لے کر آئے ہوتے، وہ اپنی تلوار قبضہ شمشیر میں ڈال کر دکھاتا تو ہم مانتے۔ امام حسین السلام نے اس کا بھی انتظام کر رکھا، جتنا زیادہ انسان شجاع ہوگا اتنا ہی اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہوگا۔ مولا کائنات کو جامع الازداد کہتے ہیں، یعنی دو مختلف کوالٹیز جو ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں، وہ جمع ہونا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا شجاعت اور صبر، شجاعت اور سخاوت جمع ہونا آسان ہے، لیکن شجاعت اور صبر کا جمع ہو جانا بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ریاضت کرنی پڑتی ہے انسان کے لیے۔ مثلا علم اور حلم بہت سخت مرحلہ ہے، علم کے ساتھ سخاوت ہو سکتی ہے، لیکن علم کے ساتھ جاہل کو برداشت کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ صفتیں جو ایک دوسرے کی اپوزٹ ہوتی ہیں وہ مولا کائنات میں جمع تھی، تو وہ تو مولا کائنات کی شان میں تو تمام صفات جمع تھی۔ میدان کربلا میں اصحاب امام حسین السلام نے ساری تو نہیں مولا کائنات کی طرح، لیکن کچھ صفتیں اپنے اندر ایسی جمع کر لی تھی جو ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ ہے۔ ان میں سے ایک شجاعت اور صبر کا جمع ہونا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ یہ وجہ ہے کہ امام حسین السلام نے جب اپنے ساتھیوں کو جمع کیا تو بہت سارے افراد تھے جو آپ میں جڑنا چاہتے تھے۔ لشکر آپ کا دیکھ کر مثلا جس لشکر میں عباس و علی اکبر جیسے افراد موجود ہوں وہ ہارے گا تھوڑی، تو لوگوں کو کچھ خیال تو یہ بھی تھا کہ جیتنا تو انہی کو ہے، لہٰذا یوں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہ رہے تھے، لیکن امام حسین السلام نے کہا کہ نہیں، میرا مقصد میں نے پرسوں میں عرض کیا کہ یا شہادت یا حکومت کے ذریعے، حکومت ناممکن سی بات تھی، لہٰذا امام حسین السلام نے پہلے ہی دن سے شہادت کی بھی آمادگی کر لی تھی کہ اب اگر شہادت بھی ہو تو ایسے لیول کی ہو کہ ہر انسان فوراً یزید کو فاسق و فاجر سمجھنے لگے۔ لہٰذا امام حسین السلام نے اپنے لشکر میں ایسے افراد کو نہیں آنے دیا، حتیٰ یہ کہ محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن عباس جیسے مخلصین کو بھی میدان کربلا میں شریک نہیں رکھا۔ ایک ایک فرد امام حسین السلام کا میدان کربلا میں امام حسین السلام کی مرضی پہچاننے والا تھا۔ آپ نے جتنی آسانی سے جملہ سن لیا اتنا آسان ہے نہیں مرضی پہچاننا۔ آج ہمارے سامنے مرجعیت جیسا نظام کس بنیاد پر قائم ہے کہ امام جو کہہ کر گئے ہیں اسے کیسے سمجھا جائے؟ یہ جو پورا اسٹرکچر آپ کا نظام مرجعیت کا موجود ہے، صرف امام معصوم، قرآن بھی اسی میں ہے لیکن زیادہ تر اقوال ہمارے احادیث کے ہیں۔ قرآن کی آیتیں 6000، روایتیں آپ کی 40,000، تو زیادہ تر امام کے اقوال کو سمجھنے کے لیے پورا سسٹم ہے۔ آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ مرجع بن سکتے ہیں، یعنی وہ سسٹم جو امام کی کہی ہوئی باتوں کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم وہ کر پائیں گے۔ کربلا میں امام کی کہی ہوئی بات نہیں، امام کی مرضی سمجھنے والوں کی ضرورت ہے۔ امام حسین السلام ظہر کی اذان کے وقت مسلم اور سعید امام حسین السلام کے سامنے، مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر کا محلہ ایک تھا کوفے میں، زخمی ہو کے گرے۔ حبیب ابن مظاہر اپنے کانوں کو لے جاتے ہیں مسلم ابن اوسجہ کے پاس، سر اپنے زانوں پہ رکھا اور کہا ہے مسلم فرض کرو میں زندہ بچ کر کربلا چلا جاؤں، کربلا سے زندہ بچ کر کوفے واپس چلا جاؤں، تو اپنے خاندان والوں کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہو گے؟ توجہ سے سنیے گا، ایک ایک لفظ واقعی کربلا میں درج ہے، یہ بالخصوص یہ مکالمہ۔ حبیب ابن مظاہر کو یہ امید تھی کہ اس موقع پہ مسلم ابن اوسجہ کہیں گے نہیں کوئی وصیت نہیں ہے،
اور انہوں نے فوراً ادھر سے کہتے ہاں ایک وصیت ہے۔ اب سوچئے کہ جب دل میں یہ ہو کہ نصرت امام میں جذبہ یہ ہوگا کہ مسلم کہیں گے کہ کوئی وصیت نہیں میری، مسلم نے کہا کہ ہاں کوئی وصیت ہے، تو اب جب سامنے سے کہہ چکے ہیں کہ بتاؤ تو سننا بھی تو ہے، لہٰذا اپنے کانوں کو مسلم کے ہونٹوں کے پاس لے گئے، کہا بتاؤ کیا وصیت ہے؟ کہا امام حسین اسلام کی طرف اپنے چہرے کو اٹھایا اور کہا ان تموت دون الحسین، کہ تم مر جانا لیکن فرزند زہرا پہ کوئی آنچ نہ آنے۔ یہ تھی وہ وصیت۔ امام حسین اسلام نے کسی صحابی سے نہیں کہا تھا کہ تم بیعت مت کرو، حتیٰ یہ کہ امام حسین اسلام نے اپنی بیعت کا بار بھی اٹھا لیا تھا۔ امام نے فرمایا تھا جسے جانا ہو چلا جائے۔ اب وہ رکے ہوئے کس بنیاد پر؟ امام کے حکم کی بنیاد پر نہیں، امام کی مرضی کی بنیاد پر۔ یہ وجہ ہے، ایک بڑی مشہور معروف حدیث ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ یہ میں نہیں چاہیے، یہ آج کی تاریخ جناب حبیب بن مظاہر سے منسوب ہے 4 محرم کی، لہذا میں عرض کر دوں کہ اس میں مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم علماء کی بات جب آتی ہے تو اپنے زمانے کے علماء کو لے لیتے ہیں، اور جب شہداء کی بات آتی ہے تو کربلا والے، تو کمپیریزن تو نہیں بن سکتا۔ قیامت تک آپ کو یہ حدیث نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ یہ حدیث آپ کو تب سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ شہداء میں حسین کے شہید کو رکھتے ہیں تو علماء میں حسین کے فقیہ کو رکھنا پڑے گا۔ یعنی عباس کے قلم کی روشنائی عباس کے خون سے افضل ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر حضرت عباس کو شہید نہ کیا جاتا تو امام حسین اسلام کے لیے جو کربلا میں آپ نے نصرت کی، اس کی 1000 گنا نصرتیں اپنی زندگی میں کرتے مولا کی۔ حبیب ابن مظاہر کے قلم کی روشنائی ان کے خون سے زیادہ مددگار ہو سکتی تھی امام حسین اسلام کے لیے، ہمارے اور آپ کے قلم کی روشنائی نہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں نصرت کا جب تقاضا کیا جاتا ہے تو کوئی اپنے آپ کو کم نہ سمجھے۔ آپ امام حسین اسلام کی نصرت اپنے خون کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اپنے قلم کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے قلم کی روشنائی ممکن ہے کہ آپ کے خون کے اوپر فوقیت رکھے۔ جب مقابلہ برابری کا ہوگا تب یہ روایت سمجھ میں آئے گی، یعنی آج کے علماء اور آج ہی کے شہداء، اور اگر اس زمانے کے شہداء ہیں تو پھر اس زمانے کے علماء کو رکھنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ یہ تب وہ مقام اصحاب امام حسین اسلام۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ آج کے زمانے میں نہ وہ سزا ہے اور نہ وہ جزا ہے۔ عمر سعد کو ملک رے کیا ہوتا؟ اب تہران آج کا جو ہے تہران، اس کے باہر اب وہ اس کا آؤٹسکرٹ ہو گیا۔ کسی زمانے میں رے اصل شہر تھا، تہران اس کا دیہات تھا۔ جیسے کبھی کوفہ اصل شہر ہوتا تھا، نجف اس کے باہر تھا، اب نجف اصل شہر ہے، کوفہ اس کے باہر ایک آبادی ہے۔ شہر رے پورا اس کو دیا جا رہا تھا عمر سعد، تو وہ پھسل گیا، یا گردنیں کاٹی جا رہی تھی چاہنے والوں کی، ان کا پھسل جانا سمجھ میں آتا ہے۔ آج کے زمانے میں نہ تو ان کی جیسی جزا ہے، کوئی آپ کو ملک رہ تو نہیں دے رہا، اور نہ ویسی سزا ہے کہ آپ کی گردن پہ کوئی تلوار تو نہیں رکھتی۔ اس کے باوجود 2-4 افراد پھسل جاتے ہیں، نہیں ظلم کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں کہ نہیں ملانے لگتے ہمارے یہاں سے۔ سوچئے کہ آج جب تھوڑی سی جزا اور تھوڑی سی سزا ہے، اس کے باوجود تو ہمارے قدم پھسل جا رہے ہیں، تو اگر وہ سزا اور وہ جزا ہوتی تو ہمیں کتنا اپنے نفس کو قابو میں کرنا پڑتا۔ توجہ چاہتا ہوں، اتنی معمولی سی جزا و سزا میں لوگ بہک جا رہے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہم بدنصیب ہیں کہ مولا کے زمانے میں نہیں ہے، یا مولا آج ہمارے زمانے میں نہیں ہے۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی بدنصیبی ہے اتنی ہی خوش نصیبی بھی ہے کہ آپ صرف دل کے جذبات کی بنیاد پر محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھ کر شہید کہلائے جاتے ہیں۔ امتحان نہیں ہو رہا ہے آپ کا، اور فرمان ہے صرف دلی جذبات کی بنیاد پر ہی تو آپ کو شہید کہا جاتا ہے، ورنہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس دلی جذبات کو ہی آپ سنبھال لے جائیں، وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد نے آتے ہی اعلان کیا، آپ ابن زیاد کا آنے کا جو خطبہ، جو اس کا ڈکلیریشن ہے وہ پڑھیں آپ۔ کسی نے اگر مسلم کو ساتھ دیا تو اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی جائے گی، اور دارالامارات سے جو مدد پہنچائی جاتی تو بند کی جائے گی۔ یہ 2 باتیں۔ کتنے لوگ پھسل گئے؟ 18,000 افراد، اور ایک بندہ جناب مسلم کے پیچھے نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ امام
حسین کی حمایت میں مسلم کے پیچھے جا سکتے تھے؟ سب کو وہی سزائیں ہو گئیں، حتیٰ یہ کہ جناب میثم تمار اسی زمانے میں تھے، ان کو سولی دی گئی۔ جناب حبیب بن مظاہر نکلے تو سب سے پہلے میثم تمار کے جنازے کو سلام کیا اور اس کے بعد امام حسین السلام کی طرف گئے۔ ایک لاشا، حالانکہ اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ جناب حبیب بن مظاہر کے سامنے بے شمار یا تو آزاد لوگ ہوتے جو امام حسین کے لیے نصرت کرنے کو جاتے، یا لاشیں ہونی چاہیے تھیں۔ نہ کوئی حبیب بن مظاہر کے ساتھ کربلا جانے کے لیے نکلا اور نہ کسی کی لاش تھی۔ اس کا مطلب کہ اکثریت بدل گئی۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کے قدم کو ڈگمگا دیتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ خود تیار بیٹھے ہیں آپ کسی امام کے لشکر میں جانے کے لیے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ امام حسین کا لشکر کچھ اور ہو، وہاں امام کی مرضی پہچاننا شرط ہو، اور آخری امام جب وارث امام حسین آئیں گے تو یہاں پر مثلا نعوذ باللہ سفارش کے ذریعے آپ کا ریکروٹمنٹ ہو جائے۔ نہیں، وہی ساری چیزیں ہوں گی، عقیدہ بھی اور عمل بھی، دونوں میں آپ کو اپنے آپ کو، معصومین کو تو آپ معصوم کہہ کر گزر سکتے ہیں، لیکن غیر معصومین جو امام کے اصحاب تھے ان تک تو آپ کو پہنچنا ہی پڑے گا۔ بھائیان گرامی، میں نے اپنی گفتگو تمام کی۔ امام حسین السلام سرزمین کربلا میں پہنچے اور سارے ہم خیال افراد کو امام اکٹھا کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ملنا چاہ رہے ہیں انہیں تو امام نے منع کر دیا، لیکن دور کوفے میں بیٹھے اپنے ایک صحابی کو خط لکھا۔ سب سے پہلے تو جناب ہر کا 1000 کا لشکر تھا جو امام حسین کو لے کر کربلا آیا تھا۔ اس کے بعد عمر سعد 4000 کا لشکر۔ دو جملے اس پر بھی سن لیجئے۔ عمر سعد تاریخی طور سے امام حسین السلام کو پہچانتا تھا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں ایک ایک لفظ پر، مصائب سے قبل یہ چند جملے میں اس پہ کہہ دوں۔ شام والے کنفیوز تھے، امام حسین السلام کی عظمت نہیں جانتے تھے، لیکن کوفے والے عمر سعد پوری طریقے سے امام حسین السلام کو پہچانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا باپ سعد ابن ابی وقاص کوفے کا گورنر تھا خلفاء کے زمانے میں۔ اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ اسی عمر سعد کا بہنوئی، یعنی اس کے باپ کا داماد، کوفے کا گورنر۔ نعمان بن بشیر اور ابن زیاد، ان دونوں سے پہلے سارے دور کی تقریباً 30 سے 35 برس کی گورنرشپ اسی کے پہلے اس کے باپ کے پاس، پھر اس کے بہنوئی کے پاس۔ لہٰذا اچھی طرح سے امام حسین السلام کی عظمت پہچانتے۔ ابن زیاد نے، اس کے پاس 4000 کا لشکر تھا، یہ کسی جگہ جا رہا تھا لشکر کشی کرنے کے لیے، کسی قبیلے نے ایک علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا، 4000 کا لشکر اس کے پاس موجود تھا، اور ملک کے رائے کی گارنٹی بھی دی جا چکی تھی، وہ کام کر دو تو تمہیں ملک کے رائے مل جائے گا۔ اس کو جیسے ہی امام حسین السلام کے کربلا پہنچنے کی خبر ملی کہ ہر کربلا پہنچ چکے ہیں، اس نے ابن زیاد سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں پہلے ہی ایک ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، مجھے یہ والی ڈیوٹی نہیں چاہیے۔ اگر امام حسین السلام کی عظمت نہیں پہچان رہا ہوتا تو جانے سے انکار نہ کرتا۔ اور فرما رہے، یعنی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں جانا پڑے گا، اگر نہیں جانا ہے تو یہ ملک رائے میرا واپس کر دو۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک دن سوچنے کا وقت دو۔ یہ ایک دن سوچنے کا وقت لینا اس بات کی علامت ہے کہ دل میں ایمان موجود نہیں تھا، ورنہ ایک دن کے وقت کی کیا ضرورت۔ وقت لیا، گھر والوں سے مشورہ کیا، اسی بہنوئی کا بیٹا یعنی بھانجا اس کا حمزہ آیا، کہا ماموں خبردار ایسا کام مت کرنا، حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرنا۔ لیکن جب دنیا نگاہوں میں آ چکی ہو تو پھر انسان کے اوپر اگر امام حسین کا جملہ اثر نہیں کر رہا ہے تو بھانجے کا جملہ کیا اثر کرتا۔ لہذا اس نے ملک رائے کی طلب میں پہنچا میدان کربلا، وہاں جا کر بھی امام حسین اسلام سے خط و کتابت کر رہا تھا، خط بھیج رہا تھا، امام حسین خط بھیج رہے تھے۔ ایک بار دونوں لشکروں کے بیچ میں گھنٹوں تک امام حسین اسلام سے گفتگو کی، کیونکہ سوچ رہا ہے کہ حسین بھی مل جائیں اور رائے بھی مل جائے۔ سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھی نہ جانے پائے ہاتھ سے اور امام حسین بھی مل جائے۔ نہیں، حق کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتا ہے، اس میں اولاد بھی قربان کرنی پڑتی ہے، مال بھی قربان کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنا سر بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ 4000 کا لشکر، اور اس کے بعد جب ابن زیاد نے شمر کو پروانہ دے کر بھیجا، آخری فقرہ سنیے گا کہ اگر تجھ سے حسین قتل ہوتے ہیں تو ٹھیک، تو وہاں جا کر حسین سے صلح کر رہا ہے، گفتگو کرنے کے لیے میں نے بھیجا ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو شمر کو یہ پروانہ دے دینا۔ جیسے یہ جملہ سنا، تیر اٹھایا، حسین کے لشکر کی طرف پھینکا اور کہا گواہ رہنا، پہلا تیر حسین کے لشکر کی طرف میں پھینک رہا ہوں، دنیا اور آخرت
دین اور دنیا کا فرق میں آپ کو صرف ایک جملے میں بتا دوں، صرف اسی واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کس طرف تھا اور دنیا کس طرف تھی۔ ادھر سے پسر سعد تیر چلاتا ہے تو کس کو گواہ بناتا ہے؟ لوگوں گواہ رہنا حسین کی طرف تیر میں نے پھینکا ہے۔ اور حسین جب اپنی سب سے عزیز ترین چیز اللہ کی طرف بھیج رہے تھے، کسے گواہ بنایا؟ ادھر لوگوں کو گواہ بنایا جاتا ہے، ادھر حسین کہتے ہیں اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ گواہ رہنا، اب میں تیری بارگاہ میں ہم شکل پیغمبر کو بھیجوں۔ یہاں سے طے ہوتا ہے کہ دین کدھر ہے اور دنیا کدھر ہے۔ تو 1000 کے لشکر کے بعد پسر سعد کے 4000 کا لشکر اور آ گیا، 5000، اور اس کے بعد ابن زیاد نے سارے کوفے والوں کو لکھ دیا کہ سب کے سب کربلا میں جمع ہو۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں بڑھتی جا رہی ہیں، صرف اس لیے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام خصوصاً بچوں اور خواتین کے دلوں میں ہیبت بیٹھا دی جائے۔ جب گھوڑوں کی تعداد بڑھنے لگی، شہزادی سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کو خیمے کے دروازے پہ بلایا اور ایک جملہ کہا، بھیا دشمن کا لشکر تو بڑھتا جا رہا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے کہ جو آپ کی اس دشت بلا اور میدان تنہائی میں نصرت کر سکے؟ امام حسین نے کہا، ہاں ایک ساتھی میرا کوفے میں ہے، میں اس کو لکھتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور جس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ حسین غریب کی طرف سے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف، اے حبیب ابن مظاہر، ہمارا اور تمہارا خاندانی تعلق ہے، تم ہماری عظمت کو پہچانتے ہو، آج حسین کے اوپر میدان بلا میں ایک عجیب مصیبت کا وقت پڑا ہے، کیا تم حسین کی نصرت نہ کرو گے؟ اجرکم علی اللہ۔ بس چند فقرے سماعت فرما لیں مصائب کے۔ حسین کی غربت پہ رونے کے لیے کسی طویل بیان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سید سجاد کو اگر اپنے بابا کا نام کافی ہو جاتا ہے رونے کے لیے، تو اصحاب امام حسین اور محبت کرنے والے امام حسین علیہ السلام سے ان کے رونے کے لیے بھی صرف حسین کا نام کافی ہے۔ کوفے کے حالات اتنے خراب تھے کہ جیسے یہ خط ملا، حبیب نے اپنی آنکھوں سے لگایا، چوما۔ بیوی نے کہا کہ کس کا خط ہے؟ کہا میرے مولا حسین کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا میدان کربلا میں دشمنوں میں گھر چکے ہیں اور مجھے اپنی نصرت کے لیے بلانا چاہتے ہیں۔ بیوی نے کہا پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اے مومنہ، میرا خیال کیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ دو بادشاہوں کی جنگ میں کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالوں۔ تڑپ کے بیوی کہتی ہے حبیب ابن مظاہر، یہ لو میرا زنانہ لباس زیب تن کر کے اس گھر میں بیٹھو، میں فرزند زہرا کی نصرت کو جاتی ہوں۔ تڑپ کے کہا معظمہ، میں تو صرف تیرا امتحان کر رہا تھا، میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ تو حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ فرزند زہرا مجھے نصرت کے لیے بلائے اور میں اس کی نصرت کو نہ جاؤں؟ اجرکم علی اللہ۔ اپنے غلام کو بلایا، حالات اتنے زیادہ خراب تھے کہ گھوڑا دیا، کہا کوفے کے دروازے پہ گھوڑا لے کے انتظار کرنا، میں چھپتے چھپاتے تجھ تک پہنچ جاؤں گا۔ حبیب ابن مظاہر پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی، کیا دیکھا کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ اے گھوڑے پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا نہیں آتا تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب ابن مظاہر پہنچے، کہا اے میرے غلام، اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ غلام گھر کو آیا، حبیب ابن مظاہر اپنے گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اور امام حسین کی نصرت کے لیے پہنچے۔ حبیب پہنچے، ادھر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے ساتھی حبیب کا استقبال کرو۔ حبیب کو پہنچایا گیا، حبیب امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں پہنچے، بیٹھ گئے۔ یہ خبر امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں سے ہوتے ہوئی خیموں تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی خیموں تک یہ خبر گئی کہ امام حسین علیہ السلام کا نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا آیا ہے، جناب زینب نے کہا فضا، حبیب کو جا کر ایک سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اے حبیب، اس میدان بلا میں کچھ اور تو نہیں ہے جو شہزادی تمہاری خدمت میں پیش کر سکے، لیکن اتنا وعدہ کرتی ہے کہ جب بھی موقع ملا اپنے بھائی کے اوپر نوحہ کرنے سے پہلے تم جیسے مدد کرنے والے غلاموں کے اوپر روؤں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ حبیب نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا، یہ وقت آ گیا ہے، شہزادیاں، ارے علی کی گھر کی پلی ہوئی بچیاں غلام زادوں کو سلام بھیجوا رہی ہیں۔ بس آخری فقرہ آزاداران مظلوم کربلا، حسین کی غربت کے لیے کافی ہے۔ سرزمین کربلا پہ حبیب ابن مظاہر پہنچے، سارا واقعہ کربلا رونما ہو جاتا ہے، تمام آوان و انصار شہید ہو جاتے ہیں، تمام اعزا و اقربا داد شجاعت دے لیتے ہیں۔ یہ قافلہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد گرفتار ہو کر کربلا سے کوفے کی طرف روانہ کیا جاتا ہے۔ کوفے یہ قافلہ پہنچا، نیزوں پہ سروں کو دیکھا۔ حبیب کی زوجہ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا سمجھ گئی کہ اس کا شوہر شہید ہو گیا، اس کا خاوند امام حسین کی نصرت کے کام آ گیا۔ اپنے غلام کو بلایا، کہا اے غلام دیکھ، تیرا آقا اور میرا شوہر
کوفے میں سردار ہونے کے باوجود، کوفے والوں کا آقا ہونے کے باوجود حسین کے لشکر میں ایک غلام ہے، لہٰذا میدان کربلا میں ساری شہادتیں ہو گئیں۔ دیکھ علی اکبر کو کفن دینے والے ہزاروں رہے ہوں گے، عباس کو دفن کرنے والے بے شمار رہے ہوں گے، حسین کا لاشا بے گور و کفن نہیں ہوگا، لیکن تیرا آقا ہونے کے باوجود حسین کا غلام ہے، اس کو کسی نے کفن نہ دیا ہوگا۔ میں تجھے یہ کفن دیتی ہوں، جا کر اپنے آقا کی لاش کو غسل و کفن دے کر دفن کر دینا، یہی تیرا حق غلامی ہے۔ غلام ہاتھوں میں کفن لیتا ہے، سرزمین کوفہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر حبیب کی زوجہ حساب لگا رہی ہے، اب میرا غلام کربلا پہنچا ہوگا، اب میرے غلام نے اپنے آقا کو کفن دیا ہوگا، اب میرا غلام آقا کو غسل و کفن و دفن سے فارغ ہو کر اب میرے گھر کی طرف آ رہا ہوگا۔ جیسے ہی یہ حساب تمام ہوا، تھوڑی ہی دیر کے بعد دق الباب ہوا، حبیب کی زوجہ نے دروازہ کھولا تو عجیب منظر دیکھا، وہی غلام کھڑا ہے لیکن ہاتھوں میں کفن لیے ہوئے کھڑا ہے۔ حبیب کی زوجہ نے تڑپ کے کہا، اے غلام، تو نے غلامی کا حق ادا نہ کیا، ارے میں نے تجھے حبیب کو کفن دینے کے لیے کفن دیا تھا، تو نے حبیب کو کفن نہ دیا، ارے حبیب کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے۔ غلام نے اپنا سر پیٹ کے کہا، اے شہزادی، آپ نے مجھے کفن ایک دیا تھا، کربلا میں لاشیں 72 تھے، ارے میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ حبیب کو کفن دے دوں اور حسین کا لاشا بے گور و کفن رہے، میں حبیب کو دفن کر دوں۔ علی اکبر بے گور و کفن سرزمین کربلا میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ